کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور فروعات جامعہ سے یہاں مدرسہ سلیمیہ میں تشریف لائے ہوئے حفاظ کرام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پرفتن دور میں اپنی کتاب کو اور اپنے کلام کو ہمارے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مگر ہماری ذمہ داری صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ پوری دنیا کا نقشہ اس وقت ہمارے سامنے، دنیا کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے ہم اپنے گرد و نواح میں بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا کے حالات کا جاننا چونکہ اب آسان ہو چکا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان ایک دوسرے کو اس کے لیے معاون بننے کے بجائے ایک دوسرے کا خون چوسنے کا پیاسا ہو چکا ہے۔ انسان کے دل میں انسان کی ہمدردی نہیں رہی۔ آج کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہمیں وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ 1450 سال کے بعد اس دنیا نے ایک پھر چکر لیا اور جاہلیت قدیمہ سے ہماری جاہلیت جدیدہ جا کر مل چکی ہے۔ وہ تمام کے تمام رسومات اور وہ تمام کے تمام اخلاقی بگاڑ جو جاہلی معاشرے میں پایا جاتا تھا، آج کے معاشرے میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں پھر بھی برائی کو انسان کچھ نہ کچھ درجے میں برا سمجھتا تھا، لیکن آج کے معاشرے میں برائی کو برائی سمجھنے کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ انسان برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے اور اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہے۔ انسان کے سوچ اور سمجھ کے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا، اور جو خائن ہوں گے انہیں اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اچھے لوگوں کو برا سمجھا جائے گا اور برے لوگوں کو اچھا سمجھا جائے گا۔ آج بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اس زمانے کا منظر کر دیا گیا ہو اور حضور نے اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کر بیان کیا ہو۔ اب ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری وارثین انبیاء کی، علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے اس بگاڑ کا خاتمہ کریں۔ جب تک کہ علماء اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں تک کہ معاشرے سے یہ بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ یہی فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم تیار ہو جاؤ اپنی بساط کے مطابق زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں سے بھی تمہیں مسلح ہونے کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اسلام یہاں پر انسانی معاشرے کے خاتمے کے لیے تیاری کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، بلکہ انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اسلام نے اگر جہاد کا بھی حکم دیا ہے تو جہاد کا مقصد بھی زمین پر امن قائم کرنا ہے۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین آخر جس اللہ نے روئے زمین پر انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کے لیے ساری نعمتوں کو مہیا کیا، وہ اللہ کیوں چاہے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارے؟ اسی لیے اسلام کی جو تعلیمات ہے، جہاد کی تعلیمات جس کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں بھی اسلام نے جو اصول بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے سامنے والے کو ایمان کی دعوت دی جائے، اگر وہ ایمان نہ قبول کرے تو پھر اس کے بعد اس سے جزیے کے بارے میں کہا جاوے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کے بعد بھی اسلام جب تک کہ علت حرب یعنی سامنے والا خود سامنے چل کر لڑنے کے لیے آمدہ نہ ہو، وہاں تک کہ اسلام یہ کسی کو مارنے یا کسی کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو اسلام اتنا خوبصورت، اتنا عظیم رحمت للعالمین جس کو لے کر آئے ہو، اس دین میں آخر انسانیت کے ساتھ ہمدردی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ آج ہم مطالعے کا ذوق نہیں رکھتے، آج ہم پڑھنے لکھنے کا ذوق نہیں رکھتے، ہم دوسرے عوام کی طرح خود بھی موبائل کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اسی پر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا مطالعہ نہیں ہوگا، ہمیں معلومات نہیں ہوگی، ہماری مقارنۃ الادیان کے سلسلے میں ہماری اسٹڈی نہیں ہوگی، تو ہم نہ کسی کو اسلام صحیح سمجھا سکتے ہیں اور نہ کسی اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا ہم صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے مدارس میں ایک جو کورونا کے بعد یا کورونا سے پہلے سے ایک بیماری چلی ہے کہ بہت سارے طلباء 10ویں 12ویں کر لیتے ہیں حفظ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ اس میدان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف حافظ ہو جانے سے کام نہیں بنے گا، آپ کو حفظ کے ساتھ، حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بننا ہوگا اور بہترین عالم بننا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ جو بھی اسکلز چاہے، آپ انجینئر، ڈاکٹر جو بننا چاہے، آپ کے لیے الحمدللہ جامعہ ایسا نظام بنا چکا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ضرورت ہے اس کے لیے محنت کرنے کی۔ جب تک کہ مزاج محنت کا نہیں ہوگا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اس طرح سے جہاد کرو کا مطلب سعی اور کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ جب تک کہ ذہن محنت کا نہیں بنے گا، جب تک کہ اپنی غفلت کو ہم ختم نہیں کریں گے، اور خاص طور پر طبقے طلباء اور علماء سے غفلت جب تک کہ دور نہیں ہوگی، اس امت کی اصلاح کے امکانات بہت کم ہیں۔
اس لیے کہ امام مالک فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اول، اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگ اسی طریقے اور اسی فارمولے سے کامیاب ہو سکیں گے جس فارمولے سے پہلے یعنی حضرات صحابہ کامیاب ہوئے، اور صحابہ دین سے وابستہ ہو کر کامیاب ہوئے، نہ کہ دین سے دور ہو کر کامیاب ہوئے۔ لہذا ہمیں اپنے دین سے دلچسپی، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے کا شوق اور ذوق، قرآن کریم کو امت تک پھیلانے کا جذبہ، جب تک کہ ہم خود ہمارے علماء اور طلباء اس فکر کو نہیں اوڑیں گے اور وہ خود نوجوانوں میں جا کر محنت نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا نوجوان یہ دوسرے لوگوں کی صحبت میں چلا جائے گا، اور جب صحبت بگڑے گی تو صحبت کے بگڑنے کے بعد انسان کے بننے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا میں، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے، ان کے مجلس میں ذکر ہوا کہ اس زمانے کے حالات کیا ہے اور ان حالات سے کس طرح سے امت کو نکالا جائے، تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب نے کہا کہ بھائی اس وقت جو دنیا ہے، اس دنیا میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اخلاق اور اخلاص کا فقدان ہے، ہمارے اخلاق بھی اچھے نہیں اور ہم میں اخلاص بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ جب اخلاق اور اخلاص نہیں تو ظاہر سی بات ہے آگے کام بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، ہم نے سوال کیا کہ حضرت اخلاق اور اخلاص اس کی اصلاح کیسے ہوگی کہ اخلاص بھی پیدا ہو جائے اور اخلاق بھی اچھے ہو جائے؟ تو حضرت نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی محبت کا دیا دل میں روشن ہوگا۔ تو فرماتے ہیں پھر ہم نے سوال کیا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت حقیقی کا دیا دل میں کیسے روشن ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دو کام کرنے سے اللہ کی محبت دل میں اجاگر ہوتی ہے، ایک اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے اور دوسرا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ کہا جب کثرت سے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو اس کی برکت سے اخلاص آئے گا، اور جب اخلاص آئے گا تو اخلاق خود بخود سدھر جائیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے ہمارے اس زمانے کے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں دل کے ڈاکٹر، اصلاح قلب کی جنہیں اللہ رب العزت نے مہارت عطا فرمائی، ان لوگوں نے ہمیں یہ فارمولہ بتایا، انہوں نے گویا کہ ہمیں یہ ڈوز دیا کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اٹھتے بیٹھتے کرکٹ کا ذکر، فٹ بال کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے فلم اسٹاروں کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے تیری میری کرنا، اس کی غیبت اس کی غیبت، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی بیہودہ حرکتوں میں ہم مبتلا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ جبکہ ہماری زندگی ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا ہم اس کے عادی بن جائیں۔ حضور نے ایسا دین مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معمور رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہے تو۔ ہر موقع کے ذکر حضور نے ارشاد فرمائے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، لیکن 99% مسلمان نہیں پڑھتا ہے۔ کوئی بائی چانس کبھی پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، چھوٹی سی دعا ہے، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، جس میں دعائیں ہیں سب۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، حضور نے کہا 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا تو شام تک اگر سانپ بھی کاٹے گا تو اس کے زہر کا اثر اس کو نہیں ہوگا، کسی کی نظر نہیں لگے گی، کوئی آدمی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ چھوٹا سا عمل، مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو انجام دے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر مخلوق کے شر سے اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کر دی جائے اللہ اس گھر کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کون سا فارمولہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو نہ بتایا ہو، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ریڈی میڈ موجود ہے، صرف اسے نکال کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس فرصت نہیں۔ تو اس لیے ہمیں فکر پیدا کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہم اپنی اولاد کو بھی کثرت سے ذکر اللہ کا عادی بنائیں، ہم کس طریقے سے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو بھی کثرت سے ذکر اللہ کا عادی بنائیں۔ حضور کی عادت تھی کہ آپ جب اونچائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے، جب نیچی چیز کی طرف اترتے تو حضور سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ چھوٹا چھوٹا عمل۔ اب اگر ہم چڑھتے اترتے ان چیزوں کو پڑھے تو دوسروں کے ساتھ دنیاوی بات بھی نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی مجھے نصیحت کیجیے، تو حضور نے فرمایا لا تزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور ہونی چاہیے، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو اس لیے صرف سننے سے کام نہیں چلے گا۔ حضرات صحابہ کا مسئلہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا وعصینا یہ بنو اسرائیل کا نعرہ تھا، یہ ان کا سلوگن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اے موسیٰ اور ہم نافرمانی کرنے والے، قرآن نے نقل کیا اس کو۔ مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو میرے اور آپ سب کے آئیڈیل ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن لا نقول كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ سمعنا وعصینا بل نقول سمعنا واطعنا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے جیسے انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہاری بات تو ہم نے سن لی مگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم نے ایک مرتبہ آپ سے سن لیا، جان تو ہم نچھاور کر سکتے ہیں مگر اس پر عمل نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے تھے ہمارے صحابہ، کیسے زندگی گزاری، کیسے تھے ہمارے سلف صالحین، کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ یہی آخرت اور دنیا کی کامیابی کا راستہ ہے۔ پیسوں میں کامیابی نہیں ہے، ڈگریوں میں کامیابی نہیں ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیا تو کامیاب ہو گیا۔ کل قیامت کے دن دیکھیں گے آپ، بہت سارے ڈاکٹر جاہلوں سے پہلے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، بہت سارے انجینئر، کیوں؟ ان کے اعمال اور کردار۔ وہاں پر اللہ کے یہاں ڈگریاں تھوڑی دی گئی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تو یہ دیکھے گا کہ تمہارے دل کیسے ہیں، تم نے اعمال کیسے کیے ہیں، اس کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کے یہاں پر نہ نسب دیکھا جائے گا، نہ رنگ دیکھا جائے گا، نہ خاندان دیکھا جائے گا، نہ عرب اور عجم دیکھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں پر صرف ایک چیز دیکھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا تھی اور تم نے عمل کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے لیے جس نسخے کو ہمارے بزرگان دین نے اس آخری دور میں بیان کیا ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بجائے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت سب سے اکثیر نسخہ ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کو کرنے کے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ
یہ امت سب سے زیادہ فتنوں سے دوچار ہونے والی تھی. اور سورہ کہف میں فتنہ دین کو بھی ذکر کیا گیا اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ کے ذریعے سے فتنہ مال کو بیان کیا گیا, فتنہ شیطان کو بیان کیا گیا, اس میں فتنہ علم کو بیان کیا گیا, اس میں فتنہ سلطنت کو بیان کیا گیا, اور فتنہ یاجوج و ماجوج کو بیان کیا گیا. جتنے بڑے فتنے ہو سکتے ہیں اور جو بھی چھوٹے فتنے اس کے ذمے میں آ سکتے ہیں, ان تمام فتنوں کو اس صورت میں بیان کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے اسی لیے امت کو کہا کہ اگر کوئی اس جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا تو آئندہ جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. اگر دجال بھی آئے گا تو اللہ دجال سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں سورہ کہف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورہ کہف میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اس کو پڑھ لیا ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, فضیلت ہے, فتنوں سے بچنے کے لیے پڑھے, مگر اس کوشش کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے رمضان میں ہم سب کے سب سورہ کہف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے جو طلبہ یہاں پر دور و دراز سے تشریف لائے ان کے آنے کو قبول فرمائے, اور ہمارے جن اساتذہ نے ان طلبہ کے پیچھے محنتیں کی ہے اللہ ان سب کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. اور مدرسہ سلیمیہ مولانا موسیٰ صاحب اور ان کے رفقا کو بھی اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے ان طلباء کا استقبال کیا اور بہترین انداز میں انہیں ہر قسم کی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام, حفاظ, ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں.